السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. محترم ذمہ داران اجلاس، کانپور کی جماعت اہل حدیث سے منسلک افراد، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین ملت اسلامیہ، موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ تحریک اہل حدیث کا وہ خاکہ جو تاریخ کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اس کی کسی حد تک آپ کے سامنے صراحت کر سکوں. اور یہ مناسبت بھی ایسی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم کانپور کے اس تاریخی پارک اور تاریخی میدان میں اسی جماعت کی تاریخ سے وابستہ کچھ نقاط پر گفتگو کی جائے جس تاریخ اور جس تحریک اور جس مسلک و منہج سے خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ وابستہ تھے. ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کو آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا، جہاں انہوں نے مختلف میدان تعلیم کے اندر بے شمار کاررہائے نمایاں انجام دیے. وہی ان کی جانب سے ان کی وفات تک اور زندگی کے تمام مراحل میں اس بات کی کوشش ہمیشہ رہی کہ قرآن و سنت کو سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم اور ان کے منہج پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مولانا آزاد علیہ الرحمہ اپنی زندگی کے تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصے تک جیل خانوں کی زندگی میں انگریزوں کے ظلم و استبداد کا شکار رہے، لیکن کہیں بھی انہوں نے ملک کے وقار پر آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے کبھی انگریز جیلر سے نکل کر کے اس بات کی درخواست یا ریکویسٹ نہیں کی کہ میں نکل کر کے اپنی بیمار بیوی سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کبھی بھی یہ درخواست نہیں دی کہ مجھ کو کس انداز کے کھانے پیش کیے جائیں، کس انداز کی سہولتیں پیش کی جائیں. احمد نگر کے جیل خانے میں، وہاں کے قلعے میں ان کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی. یہ تاریخ سے وابستگی کا ایک بنیادی پہلو ہے کہ جماعت اہل حدیث اور تحریک اہل حدیث کے تاریخی خاکے آپ کے سامنے اس میدان اور اس پارک میں ذکر کیے جائیں جو میدان اور پارک مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی تاریخ سے وابستہ ہے. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ 1958 میں جب مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اسی تاریخی میدان اور تاریخی پارک کے اندر یہاں کے احباب نے صلاۃ جنازہ غائبانہ کا اہتمام کیا اور مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. تو یہ ملک جن مجاہدین آزادی سے وابستہ ہے، ان میں ایک بنیادی نام اور ایک ایسا نام جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی نام سے یہ پارک اور یہ حدیقہ اور یہ میدان موسوم ہے. اللہ رب العالمین
ہم کو اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو یاد کرنے، اب نئی نسلوں کو اس سے بہراور کرنے اور اس کو یاد کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں آپ حضرات کے سامنے چند پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ پہلو ہے کہ شریعت اسلامیہ کے دلائل، صحابہ کرام کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال اور سلف صالحین کی زندگی کے مختلف گوشوں کے نتیجے میں ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ جماعت اہل حدیث کا منہج، اس کا موقف، یہ ایک ایسا منہج و موقف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے جس کی بنیاد مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے اندر رکھی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے، آپ کی پیروی کی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے۔ اس دور میں نہ کسی امام کے تقلید کی گنجائش تھی، نہ کسی کے فتووں کی رعایت کا امکان تھا۔ اس دور میں صحابہ کرام اگر چلتے تھے تو نبی آخر الزماں کے نقش پا کو دیکھ کر کے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے تھے۔ اس دور میں، اس ذری دور میں اگر صحابہ کرام کچھ کھاتے تھے تو نبی آخر الزماں کی سیرت کو دیکھ کر کے اپنے منہ میں لقمہ داخل کرتے تھے۔ وہ دور ایسا ذری دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں گواہی دے دی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میرا دور ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا دور، پھر اس کے بعد آنے والا دور یہ صحابہ کرام کا، تابعین اعوام کا، اسلاف امت کا، نبی آخر الزماں کا وہ عہد ذری تھا جس دور میں اگر مسلمان غلطی کرتا تھا تو اصلاح کرنے والا عرش بری سے آیات کے نزول کے نتیجے میں مسلمانوں کے ڈگمگاتے قدموں کو راہ راست پر لا کر کے کھڑا کر دیتا تھا۔ یہ دور وہ عہد ذری تھا کہ نبی آخر الزماں کی تربیت میں زندگی گزارنے والے اس بات کو تلاش کرتے تھے کہ ہمارا نبی پانی کیسے پیتا ہے، ہمارا نبی کھانا کیسے کھاتا ہے، ہمارا نبی لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتا ہے، ہمارا نبی شادی بیاہ کو کیسے انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین مکہ اور اہل کتاب نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ استنجا اور قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہمارا نبی ہماری تربیت میں اتنا سنجیدہ اور اتنا حساس ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتی ہے، گرنے سے بچاتی ہے، زخمی ہونے سے محفوظ کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں سے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے ماں باپ سے پیار کرنا ہے، ویسے ہی ہمارا نبی تمام کے تمام امور میں ہماری رہنمائی اسی طریقے پر کرتا ہے جیسے ایک شفیق اور ممتا رکھنے والی ماں اپنے بچے کو تمام کی تمام چیزیں سکھاتی ہے۔ ہمارے نبی پر ہماری قومیں، ہماری امتیں، ہمارے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہمارا مال و متاع، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ قربان جائے جس نبی نے ایسا راستہ دکھا دیا جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات کی تاریکی اس کے دن کے اجالے کے مانند بالکل واضح ہے۔ تاریکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ بالکل روشن دین ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں میں
مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ نساء میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ولی امر جو تمہارا قائد و رہنما ہے، جو تمہارے درمیان فتووں کا، تمہاری قیادت کا، تمہاری امامت کا کام کرتا ہے، اس کی بھی پیروی کرو، اس کی کہی باتوں کو مانو، جن چیزوں سے روکے رک جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی معصیت کے ضمن میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا تمہارا امام، تمہارا مفتی، تمہارا قاضی یا تمہارا پیر و مرشد یا تمہارا عالم یا تمہارا امام و خطیب اگر تم کو قرآن و سنت کی مخالفت کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ہٹ کر کے کسی بات کا حکم دے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کی بات کو ماننے سے سنجیدگی کے ساتھ انکار کر دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ تو رہی وہ بات اور وہ ضابطہ جو مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے، لیکن اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، نماز کے طریقے میں اختلاف ہو جائے، عیدین کے مسائل میں اختلاف ہو جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اختلاف ہو جائے، لوگوں سے معاملات کرنے میں اختلاف ہو جائے، شادی بیاہ کے مسائل میں اختلاف ہو جائے، توحید اور اتباع رسول کے مسائل میں اختلاف ہو جائے، کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی کہے کہ میں فلاں امام کے طریقے کو اپناتا ہوں، کوئی دوسرا آئے وہ اپنے امام کے فتووں کو ذکر کرے، کوئی تیسرا آئے اپنے امام کی باتوں کا تذکرہ کرے، کوئی چوتھا آئے اور اپنے امام کی فقہ کو آپ کے سامنے واضح کرے، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے مفتیان، یہ سارے کے سارے ائمہ، یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے علماء، یہ سارے کے سارے خطبہ اور یہ سارے کے سارے مفتیان کرام، ان کو ایک جانب رکھ دیا جائے، یہاں چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانا جائے گا، ان کے فتووں کو تسلیم کیا جائے گا، اور وہی فتوے تسلیم کیے جائیں گے جن فتاووں پر اللہ اور اس کے رسول کے دلائل کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب اپنے معاملات کو لوٹا دو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم نے اس ضابطے کو اختیار کر لیا تو گویا تم نے آخرت پر ایمان کے حق کو ادا کر دیا، اگر تم نے اس ضابطے کو اختیار کر لیا تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس بات کو لے کر کے اپنی زندگی گزارو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ بتائیں دنیا کے اندر وہ کون سی اسلامی فکر ہے، دنیا کے اندر وہ کون سی اسلامی تحریک ہے، دنیا کے اندر وہ کون سی اسلامی جمعیت و جماعت ہے، دنیا کے اندر وہ کون سی فقہ و فتاوی کی کمیٹی ہے جس کمیٹی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں اس آیت کریمہ کی پیروی کر کے اپنے اختلافات کو قرآن و سنت کے حوالے کیا۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ساری کوتاہیوں کے باوجود، ساری سیاہ کاریوں کے باوجود، رب کائنات سے بغاوت کے باوجود یہ ہماری جماعت کا ضابطہ ہے کہ کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دیا جائے۔ اس پر رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو آئیے موضوع پر آگے بڑھتے ہیں، بے شمار دلائل اس کے موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ مزید تلاوت کی،
اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، تم کو رسول جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے بچو اور رک جاؤ، اور اس بات کو سمجھ لو کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ڈر کر کے ایسی زندگی گزارو کہ رسول جو کچھ دیتا ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، ایسی زندگی گزارو کہ رسول جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو سن لو ان اللہ شدید العقاب، رب کائنات دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تم کو مغلوب کر کے، تم کو ذلت و خواری کا شکار بنا کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں تم زندگی تو گزارو گے، لیکن جانوروں کی اور انسانوں کی زندگی کے درمیان جو فرق مراتب رکھے گئے ہیں ان چیزوں سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے لوگوں سن لو، تم لوگ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور اس کے بعد کوئی بھی اختلاف ہو تو اپنے اختلافات کو قرآن و سنت کے حوالے کر دیں۔ یہی کامیابی کا زینہ ہے، یہی کامیابی کا طریقہ ہے، یہی کامیابی کا ضابطہ ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم کو آج ہندوستان میں یا دنیا کے دوسرے خطوں میں عزت و وقار چاہیے، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے جینے کا سلیقہ چاہیے، تو ہم کو شرافت کا، انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ ہم کو ان چیزوں کو خیر بات کہنا ہوگا جن چیزوں میں جکڑ کر کے ہم نے اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو تحریک اہل حدیث کے مختلف تاریخی گوشے کیا ہو سکتے ہیں، اس کا وجود کب سے ہے؟ بے شمار افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت انگریزوں کی اولاد میں سے ایک اولاد ہے، انگریزوں نے اس کو پیدا کیا۔ بے شمار افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ 10-20 سال سے وجود میں آئے ہیں۔ بے شمار افراد یہ اتہام لگاتے ہیں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر، جن کو بخاری کا بخار آتا ہے، یہ نہ جانے کون کون سے فتوے دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی مسلمان ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو گویا صحابہ اکرام پر اتہام لگاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو گویا اسلام کو متہم کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا اتہام لگاتا ہے تو اس کو اپنی گریبان میں جھانک کر کے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، دین کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اتہامات ہم پر نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ہیں۔ ہم کو انصاف سے کام لینا ہوگا۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے امام کے فتوے کو چھوڑ دیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ امام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں، کوئی آپ کے مسلک و منہج یا آپ کے طریقے یا آپ کے فقہ و فتویٰ کی توہین نہیں کرتا۔ ہماری گزارش تو صرف یہ رہتی ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ڈھال دیا جائے، اسی کے مطابق سمجھا جائے، اسی کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کر لیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود یہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصرانی یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وستفترق هذه الامة على 73 فرقہ، اور عن قریب یہ امت یعنی میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ كلها في النار الا واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں
سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضاحت کر دیں کہ وہ جنت کا مستحق فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام جس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں وہی طریقہ اپنانے والے در حقیقت فرقے ناجیہ میں شامل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے وہی الجماعہ، یہی جماعت ہے جس کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہی جماعت ہے جس کو بعض روایات میں فرقے ناجیہ کہا گیا، یہی جماعت ہے جس کو بعض روایات میں طائفہ منصورہ کہا گیا، کامیابی حاصل کرنے والی جماعت قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں اور اس کی شرح و تفسیر دیکھتے ہیں تو اس سے ہم کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ آپ چند دلائل سننے اور اس کے بعد اس شرح پر میں آؤں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العالمین نے بہتر سے بہتر باتوں کو نازل فرمایا ہے۔ آج کے دور میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں کہیں، اہل القرآن کیوں نہ کہا جائے؟ اس وجہ سے نہ کہا جائے کیونکہ قرآن مجید کے لفظ کا یہ قرآن مجید کا لفظ حدیث رسول پر فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ساتھ خاص کیا گیا، لیکن حدیث کے کلمے اور لفظ کو رب کائنات نے قرآن مجید کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ انسان ایسے ناموں کا انتخاب کرتا ہے جو نام اسلاف امت نے منتخب کیے، جن ناموں کی بنیاد قرآن و سنت کی بنیادوں پر رکھی گئی، ایسے نام جو ساری کی ساری خوبیوں اور ساری کی ساری صفتوں کو شامل ہو جاتے ہیں، ان ناموں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے بہتر حدیث نازل کی ہے، اور یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی حدیث کو قرآن مجید کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مسلک کی بنیاد، جماعت اہل حدیث کی بنیاد کون سے دلائل پر ہے؟ ایک دلیل دے کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، معطا امام مالک کی حسن روایت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی کے ساتھ اپنے دار کے دانتوں سے تھام کر کے رکھا، مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے اور اس پر چلتے رہے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے رہے، تو کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگے، کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فرمایا وہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک رب کائنات کی کتاب قرآن مجید، و سنت نبی، اور دوسرا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یہی دو وہ ضابطے ہیں جن کے مطابق چل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلک اہل حدیث کی قدامت کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو پڑھیں۔ فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر کہ مذہب اہل السنت والجماعہ مذہب قدیم معروف قبل ان يخلق اللہ ابا حنیفة ومالکا والشافعی واحمد فإنه مذهب الصحابة رضی اللہ عنہم الذي تلقوه من نبیہم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کا مذہب، اور یہ اہل سنت والجماعت کو اپنے ہی دوسرے اقوال میں سلفیت سے، اہل الاثر سے اور اہل
کتاب و سنت سے تعبیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ قدیم مذہب ہے، بہت پرانا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو وجود بخشا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اس کی تکمیل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ صحابہ کرام کے ذریعے دین اسلام کی تطبیق اور عملی شکل دنیا کے سامنے واضح کر دی، تو فرمایا یہ سب سے قدیم مذہب ہے، اس کا وجود اور اس کی تکمیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کی پیدائش سے کہیں پہلے اس کی تکمیل کر دی گئی تھی، اس کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وہی مذہب و مسلک، یہ وہی اصول و ضابطہ ہے جس کو نبی آخر الزماں کے صحابہ نے اپنے نبی سے سیکھا تھا، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا، اس ضابطے کو نکار دے گا، اس کی مخالفت کر کے غلط راستے کو اختیار کرے گا، تو فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے، اور اس اجماع میں خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے علماء و محدثین، یہ سارے کے سارے فقہا، یہ سارے کے سارے مفتیان کرام اس اجماع اور اس اتفاق کے اندر شامل ہیں کہ ایسا شخص یہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، دین کی بنیادوں میں سیند لگانے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور نقض المنطق اپنی کتاب کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل الحدیث فی کل زمان کاہل الاسلام فی سائر الادیان، کہ اہل الحدیث اور سلفیوں کی مثال ویسے ہی ہے جیسے دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب اہل اسلام کے درمیان دیکھے جاتے ہیں۔ ساری دنیا اہل اسلام کو، سارے مذاہب کے ماننے والے اہل اسلام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، ویسے ہی اسلام کا دعویٰ کرنے والے اسلامی مذاہب کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنے والے اہل الحدیث کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے دشمنان اسلام اہل اسلام کو دیکھتے ہیں۔ گویا اہل الحدیث کا مقام اسلام کے اندر ویسے ہی ہے جیسے سارے مذاہب کے درمیان اسلام کا مقام ہے۔ یہ ہم کو سمجھنا ہوگا، یہ حساس مسئلہ ہے، یہ تعصب کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا رہا کہ آپ آئیے ہمارے مسلک کو تسلیم کیجئے، بلکہ یہ قرآن و سنت کے دلائل ہیں، علماء کرام کے دلائل ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ تم ہمارے بعد آنے والے لوگ ہو اور ہمارے بعد تمہارا شمار اہل الحدیث میں ہونے والا ہے۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے استاد گرامی امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی، انہوں نے 500 صحابہ کرام کا زمانہ پایا۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اگر دین کے کسی مسئلے کو ذکر کرتا ہوں، کوئی فتویٰ نقل کرتا ہوں، کوئی بات کہتا ہوں، تو ایسی صورت میں الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، وہی بات کہتا ہوں جس پر اہل الحدیث کا اجماع اور اتفاق ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہم انگریز کی اولاد ہیں، کوئی یہ کہے کہ ہم جدید پیدا ہونے والا فرقہ ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے امام محترم کے ان استاذ کے اس قول کا کیا جواب دیا جائے گا؟
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کام لیں۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ روایت موجود ہے، محدث کبیر اور تابعی کبیر امام مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، جو 124 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں سے کہتے تھے این انتم یا اصحاب الحدیث، اے اصحاب حدیث تم کہاں ہو، آؤ ہم بیٹھیں، حدیث کی باتیں سیکھیں، لکھیں، پڑھیں، ایک دوسرے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جوڑا جائے، افہام و تفہیم کے ذریعے دین اسلام کی سمجھ پیدا کی جائے۔ آپ دیکھیں ائمہ اربعہ میں سارے ائمہ کرام نے یہ کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مسلک و منہج ہے۔ جو بات صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر جس بات کو ثابت کر دیا جائے وہی میرا مسلک و منہج ہے۔ اور آپ دیکھیں الہدایہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں پوچھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام محترم اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں وَكِتَابُ اللَّهِ يُخَالِفُهُ، اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے اس کے خلاف کوئی دلیل مل جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی کتاب کو تھام لو، میری بات کو دیوار پر مار دو۔ اس کے بعد کہا گیا وَإِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَحَدِيثُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَالِفُ، اگر آپ کوئی بات کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی مخالفت ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا حدیث رسول کو اختیار کر لو، اپنا لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، فرمایا شاگردوں نے اذا قلت قولا وقول اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ، اگر آپ کوئی بات کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے قول سے وہ بات ٹکرا جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصحاب رسول کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، میری بات کو دیوار پر مار دیا جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ قرآن و سنت کے ضوابط کا تقاضا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا تھا کہ انہوں نے اس بات کا جواب اس انداز میں دے کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کے ایک ضابطے کو واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم، ترمذی کی روایت ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی باقی رہے گی جس کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ ہمیشہ قیامت تک حق پر باقی رہے گی۔ اور اسی جماعت کو طائف منصورہ، فرقہ ناجیہ، جماعت ما علی علیہ اليوم واصحابی، ان تعبیرات سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی شرح کرتے ہوئے جو اقوال جمع کیے گئے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی رسول بلکہ تبع تابعی 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، فرماتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، یہ میری نظر میں اصحاب حدیث ہیں۔ یزید بن ہارون 206 میں ان کی وفات ہوئی، کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم، میں نہیں سمجھتا کہ اس بشارت سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو اس سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت والجماعت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس طائفہ منصورہ سے اہل الحدیث مراد نہیں ہے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ اس سے کون مراد ہو سکتا ہے۔ معرفت علوم الحدیث میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے
استاذ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ، جو کہ 234 ہجری میں وفات پاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، اس سے مراد اصحاب حدیث ہیں، اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے، امام ترمذی سے، امام ابو داؤد سے، یہاں تک کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کے اقوال ان کی کتاب غنیت الطالبین کے اندر موجود ہیں۔ امام عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الفرقۃ الناجیہ فہی اہل السنت والجماعہ، فرقے ناجیہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور غنیت الطالبین کو، ان کی ایک مشہور کتاب کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت سے یہ سلفی اہل الحدیث اہل الاثر کو مراد لیتے ہیں۔ دوسرے دلائل میں اس چیز کی صراحت موجود ہے، آپ کو دیکھنا ہے، اس سلسلے میں تفاصیل کا مطالعہ کرنا ہے تو الملل والنحل امام بغدادی کی کتاب کو پڑھیں، ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، خطیب بغدادی کی کتابوں کو اٹھائیں اور دیکھیں، علامہ ابن القیم جوزیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب اعلام المعقعین کا مطالعہ کریں، حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، آپ فتاوی عزیزیہ کو پڑھیں، شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ دہلوی کے فتاووں کو پڑھیں، علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کی صراحت موجود ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل، جن کے ہاتھ پر تقریباً 22 لاکھ افراد نے اہل حدیثیت کو درس حدیث کے ضمن میں دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کے قبول کیا، ان کی کتابوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے والوں نے ماضی میں ان سارے کے سارے دلائل کی بنیاد پر ان دلیلوں کی کون سی شرح و تفسیر پیش کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کہ علماء اہل حدیث نے کس انداز سے اس ہندوستان میں یا پوری دنیا میں جو کارنامے انجام دیے، ان کارناموں کی کیا حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد عبداللہ قرعاوی جو سعودی عرب سے آ کر کے ان کے پاس علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد سعودی عرب میں 2200 مدارس کا قیام کرنے کی ذمہ داری اس مرد مجاہد نے اٹھائی۔ آج بھی وہ مدارس زندہ ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں پورے آب و تاب کے ساتھ اس میں علم شریعت اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ احمد اللہ پرتاپ گڑھی کا دلی سے بیٹھ کر کے علم حدیث اور درس حدیث کی شکل میں جو کارنامہ تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ آج تک وہ چیزیں قائم ہیں۔ آپ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ قنوجی کو پڑھیں۔ قنوج یہاں سے بہت دور کی مسافت پر واقع شہر نہیں بلکہ قریب کا شہر ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے اوپر جب انگریزوں نے ہلہ بولا، ان کو پریشان کرنا شروع کیا، تو ان کی بیگم جو نواب تھی، انہوں نے ان کے شاگردوں کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ مکہ مکرمہ جا کر کے وہ رئیس المطوفین ہو گئے۔ آج بھی طواف کرانے والے جو مطوفین وہاں نظر آتے ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں گے، ان کو معلومات ہوگی تو وہ بتائیں گے کہ اصلاً وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اصلاً ان کے پرکھوں نے نواب صاحب رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا، اور انہی کے شاگردوں نے مکہ مکرمہ میں جا کر کے دار الحدیث مکیہ کی بنیاد رکھی، جو آج تک تعلیم و تعلم میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں احمد اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دار الحدیث مدنیہ کے، احمد اللہ دہلوی ایک تھے، پرتاپ گڑھی کے علاوہ انہوں نے دار الحدیث مدنیہ کو قائم کیا۔ آج بھی پورے شان کے ساتھ دار الحدیث مدنیہ سے علم حدیث اور علم شریعت کی پوری خدمات انجام دی جاتی ہیں،
اور آج بھی احمد اللہ دہلوی کے بیٹے سیف الرحمان اور ان کے بیٹے احمد دہلوی جو اپنے دادا کے ہم نام ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اپنے دادا کے کارناموں کو سعودی عرب کے تمام خطوں میں انجام دینے کی ذمہ داری اٹھا کر کے اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ بر صغیر میں جماعت اہل حدیث کے جو کارنامے رہے اس کا فیض صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا بلکہ ساری دنیا نے اس سے فیض اٹھایا۔ انصار السنت المحمدیہ کو افریقہ کے ممالک میں، مصر میں، عرب دنیا میں قائم کرنے والے یہی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے، جو انصار السنت المحمدیہ آج بھی قرآن و سنت کی بنیادوں پر ساری دنیا میں اپنے کارنامے انجام دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں نواب صاحب رحمت اللہ علیہ، سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کے کیا کارنامے رہے۔ مولانا محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے علوم شرعیہ اور علوم عربیہ کو باقاعدہ درس و تدریس سے ہٹا کر کے ایک مدرسے کی شکل دینے والے، احمدیہ سلفیہ احمدیہ دربھنگا میں مدرسے کی بنیاد رکھنے والے یہی عالم دین تھے جس سے آج تک ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، ندوۃ العلماء کے قیام کی جانب آپ جائیں، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے کارناموں کو دیکھیں۔ ندوۃ العلماء میں جب 1910 میں اختلافات ہوئے تو انہی جماعت اہل حدیث کے علماء نے اس کو پنپایا، اس کو بچایا، اختلاف و انتشار سے نکال کر کے اس کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ندوۃ العلماء کے قیام میں بھرپور کوششیں کر کے اس کو قائم کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند میں جب اختلافات ہوتے ہیں تو قصوری خاندان جو کہ جماعت اہل حدیث کا معروف خاندان تھا، اس خاندان نے اس میں دخل دے کر کے اس انتشار کو دور کیا اور دارالعلوم دیوبند کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ کارنامے معمولی کارنامے نہیں ہیں۔ آپ آئیں اور دیکھیں کہ کس انداز سے ہمارے علماء نے، ہماری جماعت نے قرآن و سنت کی پیروی کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کر کے کس انداز سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ دیکھیں علماء اہل حدیث پر، جماعت اہل حدیث پر ایک اتہام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مذاہب فقہ اور ائمہ اربعہ کا احترام نہیں کرتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے زیادہ احترام کرنے والا دنیا کے اندر کبھی وجود میں آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جماعت اہل حدیث کے بے شمار علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے، لیکن جب جماعت اہل حدیث کے علماء نے اس پر نظر ثانی کی تو یہ پایا کہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جب علماء اہل حدیث نے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے، علامہ البانی نے، ہندوستان کے علماء کرام نے یہ دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے والا طبقہ قرآن و سنت کے دلائل سے زیادہ قریب ہے، تو اس بات کی پرواہ چھوڑ دی کہ مالکیہ ان سے ناراض ہو جائیں، اس بات کی پرواہ چھوڑ دی کہ شافعیہ ان سے ناراض ہو جائیں، اس بات کی پرواہ چھوڑ دی کہ حنابلہ ان سے ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کے تسلیم کیا کہ دلیل کے مطابق جس کا فتویٰ ہے اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ تو یہ اتہام بھی فضول ہے۔ آپ دیکھیں انسانوں کو ہمارے سامنے جو اتہامات لگاتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے
یہ حقائق بتائے جائیں کہ جماعت اہل حدیث تنہا وہ جماعت ہے جو خوارج اور شدت پسندی، دہشت گردی اور اسی طریقے سے ریڈیکل ایکٹیویشن اور ریڈیکلائز کرنے والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے خلاف سب سے پہلے کھڑی ہونے والی جماعت ہے۔ داعش، جس کو آئی ایس کہا جاتا ہے، عراق کی وہ تنظیم جس نے اسلام کے نام پر دنیا کو گمراہ کیا، قتل و خوریزی کو عام کیا، لوگوں کے ساتھ قتل و غارت گری کی، یہ خوارج کے مذہب سے تعلق رکھنے والی وہ تنظیم تھی جس تنظیم کے خلاف سب سے پہلے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کر کے اس کے سرغنہ ذوالخویصرہ کے بارے میں صاف کر دیا تھا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو اے ذوالخویصرہ دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ یہ خوارج کا سردار تھا، یہ بدعات کا موجد تھا، یہ الحاد کا موجد تھا، یہ دنیا کے اندر اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے والا سب سے پہلا شخص تھا۔ اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جناب علی، اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ ان خوارج کے ساتھ اور عراق سے اٹھنے والی یہ تنظیم جو دہشت پسند تنظیم تھی، لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی قتل و غارت گری کرنے والی تنظیم تھی، مسلم علماء اور مسلم حکام کو کافر گرداننے والی تنظیم تھی۔ اس تنظیم کی خطرناکی کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل رکھ دیے جائیں، ان کی عقلوں پر یا ان کی کانوں پر جوئیں نہیں رینگتی، کیونکہ انہوں نے ایسا گھوٹ پی رکھا ہے جو ان کو لے جا کر کے جہنم کے کتے کی شکل میں آخرت میں تباہ و برباد کرے گا۔ یہ خوارج کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ، آئی ایس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ سلفی علماء نے سعودی عرب کے پلیٹ فارم سے جاری کیا۔ ہندوستان میں جماعت اہل حدیث نے اس پر بے شمار بیانات دیے، فتوے جاری کیے گئے، انگریزی میں چھاپے گئے، ہندی میں چھاپے گئے، اردو میں چھاپے گئے، دنیا کے مختلف خطوں میں تقسیم کیے گئے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی غلط فکر یا کسی انداز کا غلط پروپیگنڈا کہیں بھی اٹھتا ہے تو جماعت اہل حدیث کے لوگ سب سے پہلے اٹھ کر کے اس کا کنڈم کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں اور اس کی حقیقت بتا کر کے کمزور کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جماعت اہل حدیث، یہ سلفی جماعت دنیا کی تنہا وہ جماعت ہے جس کے یہاں پروٹیسٹ اور مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علماء متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ مظاہرہ کرنا، پروٹیسٹ کرنا حرام ہے، اور ہندوستان کی فضا میں اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیں کہ سڑکوں پر نکل کر کے لوگوں کے آرام میں خلل ڈالنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ جماعت اہل حدیث اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر آپ کو اپنے حقوق منوانے ہیں تو آپ میمورنڈم جاری کریں، حکومت سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، ذمہ داران سے ملیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے مطالبات رکھیں اور کورٹ کے راستے سے، قانون کے راستے سے، عدلیہ کے راستے سے نکل کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا مکتب فکر ہے۔ آپ دیکھیں طریقہ کار میں، آپ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جماعت اہل حدیث ہی کے بعض علماء کرام میں، جس میں رب کائنات کے فضل و کرم سے ایک نام میرا بھی ہے، ابھی انہی چند سالوں کے اندر اسی ہندوستان میں مسلمانوں کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں میں شدت پھیلانے والی ایک تنظیم کے اوپر جب پابندی لگنے کی بات آئی، اس پابندی لگنے سے کئی سال پہلے اس کے علماء نے
اس تنظیم کا نام لے کر کے اپنے جماعت کے نوجوانوں کو اس سے ڈرایا، اس سے دھمکایا، دور رہنے کی وصیت کی، ان کو بتایا کہ یہ لوگ منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ صحابہ کرام کے طریقہ کار سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے سامنے وضاحت کی گئی کہ یہ لوگ اسلام کی سچی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ اور آج نوبت یہاں تک ہے کہ اس کے ماننے والے نہ جانے کون کون سے اسلام مخالف پروپیگنڈے کرتے نظر آتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ یہیں پر اتنا نہیں ہے، آپ دنیا کے اندر اور ہندوستان میں اسلام کے آنے کے اسباب کو تلاش کریں، اس کے دلائل پر غور و تدبر کریں۔ امام بشاری مقدسی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم، یعنی سوشل اسٹڈیز پر اور دنیا کو سمجھنے پر ایک بہت مشہور کتاب ہے، جن کی وفات 375 ہجری کے بعد ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں 375 ہجری میں ہندوستان اور سندھ کے علاقے میں آیا، اس وقت ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا۔ جب سندھ کے علاقے میں آیا، سندھ کا علاقہ جو آج پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، ہندوستان کے بعد حدود اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں 375 میں جب میں سندھ اور ملتان کے علاقے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں جو بھی مسلمان رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی امام کی تقلید کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی کسی امام کا مقلد نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آپ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دور کے ان لوگوں کو دیکھیں۔ محمود غزنوی جن کی وفات 1030 میلادی عیسوی کے اندر ہوئی، خلافت عباسیہ کے دور میں انہوں نے بعض جگہوں پر حکومت کی۔ ان کے دور میں قفال مروزی، شمس الدین غوری جب ہندوستان آتے ہیں تو آ کر کے اپنی کتابوں میں واضح طریقے سے لکھتے ہیں کہ اس دور میں ہندوستان کے اندر ہم نے جب دیکھا تو یہاں پر مسلمانوں کے یہاں تقلید شخصی کا تصور بھی نہیں تھا، بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق سنت پر عمل پیرا تھے، سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ یہ 1030 ہجری میلادی کے پہلے کا واقعہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 400 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں محمد بن تغلق نے جب دہلی میں حکومت قائم کی تو یہاں پر سب سے پہلے قبر پرستی، ناچ گانے، شراب، جوئے اور اس طرح کی چیزوں پر پابندی عائد کی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر امن و سلامتی قائم کی گئی۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے کہ ہندوستان میں اسلام کو لانے والے لوگ کون تھے، آج بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے ذریعے سے آیا ہے۔ صوفیہ کون سا اسلام لائیں گے؟ اپنے اقطاب کا اسلام، گمراہی کا اسلام، قبر پرستی کا اسلام، شخصیت پرستی کا اسلام، قبروں کو پکا کرنے کا اسلام، غیر اللہ سے منتیں مانگنے کا اسلام، اس بات کا اسلام کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر حلول کر جاتا ہے، لہذا انسانوں کے آگے سجدہ کرنا بھی جائز ہے۔ معاف فرمائیں گے، اس اسلام کی نہ ماضی میں ضرورت تھی، نہ ابھی ضرورت ہے، نہ مستقبل میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے مزید 3-4 صحابہ کرام تاجروں کی شکل میں ہندوستان کے مالابار اور مراٹھا کے ساحلوں پر، یعنی بمبئی اور کالی کٹ اور کوچین وغیرہ کے ساحلوں پر تاجروں کی شکل میں آئے، تجارت کرنے کے لیے آئے۔ وہ لوگ وہاں سے آتے تھے، اپنے ساتھ جو کچھ لاتے تھے اپنی ناؤ پر باندھ دیا کرتے تھے، اور درخت کاٹ کر کے اس ناؤ کے پیچھے ایک تنا باندھ لیا کرتے تھے، اور ہندوستان سے گرم مسالے خرید کر کے اس پر باندھتے تھے،
اور لے کر کے یورپی ممالک کی جانب نکل کر کے اس کی تجارت کرتے، پھر عرب دنیا میں واپس ہوتے، ان لوگوں نے یہاں آ کر کے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی۔ آپ دیکھیں جا کر کے جنوبی ہندوستان میں، کیرل کے علاقوں میں آج بھی بعض صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے یہاں پر اسلام آیا۔ آپ نکلیں اور دیکھیں کہ سیلون کے علاقے میں اور کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں جب داہر کے ڈاکوؤں نے خواتین کے جینے کو حرام کر دیا، ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جانے لگا، ان کے گھروں کو لوٹا جانے لگا، تو وہاں کے لوگوں نے ولید بن عبد الملک کو خط لکھا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور اس کے بعد انہوں نے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ان کو حکم دیا، جو اس وقت 19 سال کے تھے، ان کو حکم دیا کہ جا کر کے سندھ کے علاقوں میں، ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں یہ داہر کے ڈاکوؤں کا جو خوف ہے، اس خوف کے خلاف لوگوں کو تسلی دی جائے۔ انہوں نے آ کر کے اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے اسلام کی دعوت پھیلائی، ڈاکوؤں کو قبضے میں لے کر کے گرفتار کیا گیا، یہاں لوگوں کو امن و سلامتی اور چین کی سانس لینے کا موقع ملا۔ یہ صرف 19 برس کے تھے، آئے کمانڈر بن کر کے عدل و انصاف کو عام کیا۔ یہ 92 ہجری کی بات ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی سال کے بعد یہ چیز ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام جہاں بھی جاتے اپنی بستیاں قائم کر لیتے، اپنی علامتیں چھوڑتے۔ آج بھی بمبئی کے ایک علاقے میں زکوٰۃ ناکے کے نام سے ایک ٹول موجود ہے، یہ صحابہ کرام کا قائم کیا ہوا وہ ٹول ہے جو اس دور میں انہوں نے لگا کر کے لوگوں کو جانچنے اور وہاں سے ٹیکس وصول کرنے کا نظام بنایا تھا۔ وہ زکوٰۃ ناکہ آج بھی موجود ہے۔ آپ حیدرآباد کے علاقوں میں اور جنوبی ہندوستان کے علاقوں میں چلے جائیں، آج بھی چٹائی کو حسیر، کیلے کو موز کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زبان کے اثرات ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ آپ انڈونیشیا کا جائزہ لے لیں، انڈونیشیا میں انہی صحابہ کرام نے جا کر کے قرآن و سنت کی شمع کو بلند کیا۔ آپ آئیں ایک دوسری حقیقت کی جانب آئیں، آپ دیکھیں کہ علماء اہل حدیث نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے خلاف کون کون سے کارنامے انجام نہیں دیے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا، غور و تدبر کرنا ہوگا۔ 1857 میں جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی تحریک عروج پر آ چکی تھی، انگریزوں کے ناک میں دم کیا جا چکا تھا، اس دور میں وہابی تحریک کو، یعنی جماعت اہل حدیث کی تحریک کو دبانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے 36 مقدمے، یہ 36 مہمیں چلائیں، 36 تحریکیں چلائیں تاکہ جماعت اہل حدیث کو کمزور کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں 1860، 1865، 1870، 1871 اور اس درمیان تقریباً مسلمانوں کے خلاف بے شمار مقدمے قائم کیے گئے۔ ان میں سب سے بڑا مقدمہ آپ علماء اہل حدیث کی اور دوسرے انصاف پسند علماء کی کتابوں کو اٹھا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مقدمہ جو مسلمانوں کے خلاف قائم کیا گیا وہ در حقیقت جماعت اہل حدیث کے علماء کے خلاف مقدمہ تھا، جس کو بڑا وہابی مقدمے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج تک تاریخ کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور تارا چند جو کہ ایک انگریز مورخ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں کم و بیش 5 لاکھ علماء اہل حدیث نے جام شہادت پیا اور انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ ان کو کالا پانی کی سزائیں دی گئیں۔ کالا پانی کے بارے میں آپ تواریخ عجیب یا تذکرہ صادقہ
ان دونوں کتابوں کے اندر اگر چھانیں گے تو آپ کو ملے گا کہ علماء صادق پور کو کالا پانی کی جو سزا دی جاتی تھی، ان کے لیے 4 فٹ لمبے اور 6 فٹ چوڑے کمرے ہوتے تھے، جس میں نہ وہ لیٹ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ ایک ہی بیرک میں بے شمار قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا دیا جاتا تھا۔ تواریخ عجیب میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ان لوگوں کو 24 گھنٹے میں جو کھانا دیا جاتا تھا وہ ساگ کی ڈنٹھلوں پر مبنی ہوتا تھا، ساگ کی ڈنٹھل کی سبزی اور آٹا جس کی روٹی بنائی جاتی تھی، اس آٹے میں 3 حصہ بال اور مٹی ملائی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس کو بیل کر کے روٹی بنا کر کے ان کے پاس پیش کر دیا جاتا تھا۔ استنجا اور قضائے حاجت کے لیے کوئی مقام نہیں تھا، اسی کمرے میں رہیں، اسی میں ضروریات کی تکمیل کریں۔ 24 گھنٹے میں اتنا دردناک کھانا ان کو دیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جنگ آزادی میں اڑے رہے، ملک عزیز اور وطن عزیز کو آزاد کرنے کے لیے پوری قربانیاں پیش کرتے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، جن کے نام سے موسوم اس میدان میں آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں W ہنٹر جو کہ مشہور انگریز مورخ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی ضرورت پر اگر وہابی تحریک اور جماعت اہل حدیث کے تھوڑے بہت کارنامے بھی جمع کر لیے جائیں تو ان کو جمع کرنے کے لیے مستقل دفاتر اور کئی سال کا وقت درکار ہے، اس کے باوجود ان کارناموں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انگریزوں نے لکھا۔ آپ دیکھیں کہ حصہ لینے والے علماء صادق پور، مولانا عبدالخبیر صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ علماء صادق پور کے اس دور کے امیر تھے۔ جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جب سیاسی مشکلات میں گھرتے تھے تو مولانا عبدالخبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے گاؤں پر پٹنہ میں جا کر کے ان کے گھر پر آرام کیا کرتے تھے، اور یہ چیز کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مورخین نے لکھی ہے کہ پنڈت نہرو نے اس موقع پر کہا تھا کہ سارے جنگ آزادی میں شرکت کرنے والے ساری تنظیمیں، سارے علماء، سارے مذاہب کے لوگوں کے کارناموں کو اگر جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف علماء صادق پور کے کارنامے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ بھاری پڑ جائیں گے۔ یہ صورتحال تھی جماعت اہل حدیث کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن و سنت سے دوری کے نتیجے میں، قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں، اللہ رب العالمین کے نظام اور ضابطے سے بغاوت کے نتیجے میں یہ جماعت بھی بے عملی کا شکار ہے۔ صلاۃ فجر میں ان کی مسجدیں ویران ہیں، ان کے مدرسے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے افراد پر نظر ڈالی جائے تو بے نمازی اور بدعات و خرافات میں پڑھنے والے بے شمار نظر آئیں گے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو بھلا دیا گیا۔ تنظیمی ڈھانچہ دیکھا جائے تو تنظیمی جھگڑے میں، آپسی اختلاف میں، کرسیوں کے پانے کی لالچ میں ہم نے نہ جانے کون سی حدیں پار کر دی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تحریک اہل حدیث کے حقائق کو سمجھیں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہم کو صلاۃ فجر کی امامت فرمائی۔ ثم وعظنا، اور اس کے بعد آپ نے ہم کو وعظ و نصیحت کی، ایسی وعظ و نصیحت کہ ہمارے آنسو بہ پڑے، ہم رونے لگے۔
ایسا لگتا تھا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی رخصت ہونے والا ہم کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، اے لوگوں سن لو، جو میرے بعد زندگی گزارو گے ان کو بے شمار اختلافات دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ نماز کے مسائل میں اختلافات، نوافل میں اختلافات، رکعت تراویح میں اختلافات، حج بیت اللہ کے مسائل میں اختلافات، واجبات میں، نوافل میں، احکامات میں، فضائل میں، تمام کی تمام چیزوں میں تم میرے بعد اختلافات دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اے لوگو سن لو، جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت کو اپنا لینا، میرے صحابہ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کے طریقے کو اپنا لینا۔ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ ایک صحابی رسول یا کسی تابعی نے آ کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ ابن عمر نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے ابا عمر بن خطاب تو حج قران کو افضل کہتے تھے، اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تو حج قران کو افضل کہتے تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے؟ انہوں نے پھر سے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ اس نے اپنی بات دہرائی، انہوں نے تیسری بار وہی بات کہی اور اس کے بعد ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے، کہا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر کا یہ فرمان ہے۔ جب ابو بکر و عمر کی بات نہیں چلتی اور نہیں چل سکتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات لا علمی میں کہہ دیں تو ان کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان قریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا۔ ایسا کہنا چھوڑ دو، یہ منہج کے، یہ ضوابط کے خلاف ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ سنت سے جو ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے قرآن و سنت سے جو کچھ ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ شرح و تفسیر پیش کر دی وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کا فتویٰ، نہ کسی کی رائے، نہ کسی کی بات، نہ قال فلان و فلان، یہ ساری کی ساری چیزیں بالائے طاق رکھتی جائیں گی۔ اگر کچھ چلے گا تو قال اللہ اور قال الرسول کا کلام چلے گا، وہی صدائیں چلیں گی، صحابہ کرام کی توجیہ و تعویل چلے گی، صحابہ کرام کی شرح و تفسیر چلے گی، اسی پر زندگی گزارنے والا کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے، صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنے، جماعت اہل حدیث اور تحریک اہل حدیث کی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔